اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو محترم ناظرین کرام، میں نے پہلے کلپ بنایا تھا مرشد کی تلاش، مرشد تک رسائی کیسے کی جاتی ہے، اور دوسرا کلپ میں نے یہ بنایا مرشد کی خصوصیات یعنی مرشد کی نشانیاں، تاکہ مرشد کو تلاش کرنا آسان ہو جائے۔ تو اب میں جو آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں وہ بھی اسی ٹاپک پہ ہی ہے کہ مرشد کی بیعت کرنا کیوں ضروری ہے، کیوں ہم سب مرشد کی بیعت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے۔ تو اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میری پرزور گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ مرشد کی بیعت کرنا کیوں ضروری ہے۔ وہ میرے بھائی اس لیے ضروری ہے کہ مرشد کامل کے دستے مبارک میں ہاتھ دینا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں ہم۔ قرآن کی روح سے ثابت ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ انسان منزل مقصود حاصل کر سکے، اور وہ اس کے لیے اپنے چیلوں کے ہمراہ انسانوں میں حملے کرتا ہے۔ ان حملوں سے اللہ کے مخلص بندے یعنی اولیاء کرام ہی محفوظ و مامون ہوتے ہیں، اور ان کی نسبت اختیار کرنے والا بھی محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے۔ پروفیسر ضیاء الحق فاروقی لکھتے ہیں، مرد کامل یعنی مرشد کی ذات ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں میں سے ہوتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی جماعت ہے، اور یہ حزب اللہ ہے۔ یہ آئینہ تصوف صفحہ نمبر 127 پہ لکھا انہوں نے۔ تو آگے مرشد کامل شریعت کی پیروی میں جس راستے پر مرید کو چلاتا ہے اسے طریقت کہتے ہیں۔ طریقت میں چل کر منزل معرفت و حقیقت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام مقامات مرشد کے فیض سے حاصل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ مرشد کامل سے رابطہ رکھیں، اور یہ اللہ کی کتب کا مطالعہ کر کے علم حاصل کریں، اور مرشد کامل کی بیعت میں اس پر عمل کر کے سلوک کی منازل طے کریں، اور اس کی آخری منزل قرب الہی ہوتی ہے، جو ہر انسان کا، ہر ذی شعور انسان کی منزل مقصود ہوتی ہے۔ تو اس میں رضا میں تو ایک بندے کا اپنا مالک ہے، مالک سے راضی ہوتا ہے، ہر حال میں بندہ اپنے رب سے راضی رہے۔ صد میدان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دین اتارا ہے تو اس سے راضی ہو جا، تقدیر اور رزق جو تیرے لیے بنا ہے تو اس سے راضی ہو جا، اور اپنے مولا سے راضی ہو جا۔ تو مولا میں تو تیرے ہر عمل پر راضی ہوں، تو بھی مجھ پر راضی ہو جا، اور اپنا ہر عمل، اپنا فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی عبادت جنت کی طمع اور جہنم کے خوف سے بالا تر ہو کر کی جائے، جبکہ نظر صرف رضائے الہی ہو۔ تو یہ سب صورتوں کو حاصل کرنے کے لیے سالک کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان تمام امور پر
عمل پیرا ہونے کے باوجود تقرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شیخ کامل کے دستے حق پرست پر اپنا ہاتھ نہ دے، کیونکہ راہ سلوک پر چلانے والا مرشد کامل ہی ہوتا ہے۔ اصطلاح تصوف میں مرشد سے مراد وہ مرد کامل ہے جو اپنی ایمانی بصیرت سے مرید کی رہنمائی کرے اور صراط مستقیم کی منزل اپنی نگرانی میں مکمل کروا کر منزل مقصود تک پہنچائے۔ جو مرشد کی ارادت میں مصروف ہو جائے اسے مرید کہتے ہیں، کہ مرید اپنے ارادے کو اللہ کی رضا میں محو کر کے مرید ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیج رہا ہوں کہ مرشد کی بیعت کرنا کیوں ضروری ہے۔ میرے بھائی، جب تک ہم مرشد کی بیعت نہیں کریں گے، جب تک ہمیں کوئی رہبر نہیں ملے گا، ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ملے گا، ہماری کوئی گائیڈنس نہیں کرے گا، تو ہم راستے میں بھٹک جائیں گے۔ مرشد کامل ایک ایسی ہستی ہے جو ہمیں مرشد اعظم، مرشد اکبر تک پہنچانے کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ تو وسیلے اور نسبت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں مکمل ہوتا۔ تو اس لیے میں نے آپ کو یہ ویڈیو بھیجی ہے کہ مرشد کامل کی تلاش، مرشد کامل کی نشانیاں وہ میں پہلے آپ کو بھیج چکا ہوں۔ یہ اس لیے بھیج رہا ہوں کہ مرشد کے کامل مرشد کے بغیر ہمارا چھٹکارا نہیں ہے۔ ہمیں ہر صورت میں، ہر حال میں ایک رہبر کی ضرورت ہے جو ہماری رہنمائی کرے گا اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں مرشد کامل۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی۔ تو برائے مہربانی اپنے خیالات کا اظہار بذریعہ کمنٹس ضرور کیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے بھائیوں کو، میرے دوستوں کو، میرے ناظرین کو یہ پسند بھی ہیں یا نہیں ہیں، یہ ان کے معیار پر پوری بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ جو بھی کمی بیشی ہو آپ اس کے اقتباسات ضرور دیا کریں۔ مہربانی، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔